السلام علیکم دوستو، خدا بول رہا ہے۔ عظمت قرآن کا بیان ایک دلچسپ داستان کی شکل میں ابو یحییٰ صاحب کی یہ کتاب ہے۔ چلیے ہم اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سردار عبداللہ، آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ عبداللہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے انتہائی وجیحہ شخصیت کا مالک ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ شخصیت عبداللہ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس وقت جہاں عبداللہ موجود تھا وہاں کسی جاننے والے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسی دور دراز جگہ پر اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ دیر خدا کی اس جنت میں تنہائی میں وقت گزارے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ جنت کی زندگی کے آغاز کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جو جنت میں دوسروں سے کہیں پہلے داخل ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بنا پر جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے وارث ہوئے تھے۔ تاہم باقی اہل جنت جن کے حق میں روز حشر نجات کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ میدان حشر سے یہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ جنت ایک عجیب و غریب جگہ تھی۔ اپنے نام کے برعکس یہ کوئی باغ نہ تھا، بلکہ یہ خدا کی قدرت کاملہ سے وجود میں آنے والی وہ وسیع و عریض سلطنت تھی جو زمین سے لے کر ختم نہ ہونے والے آسمانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سابقہ دنیا میں ایمان اور اخلاق کے امتحان میں سرخرو ہونے والے خدا کے نیک بندے اب حسب مراتب اس جنت کے مالک بن چکے تھے۔ اس جنت کا ایک حصہ وہ بادشاہی تھی جو ہر جنتی کو خدا کی طرف سے بطور جزا عطا کی گئی تھی۔ ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو دیگر اہل جنت کی ملکیت تھا، مگر اس کا ایک بڑا حصہ کسی کی ملکیت کے بجائے فرشتوں کے زیر انتظام وہ تفریح گاہیں، وہ سیر گاہیں تھیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملنے یا خدا کی ثنائی و کمال اور نعمت و جمال کے جلوے دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آج عبداللہ ایک ایسی جگہ پر آیا تھا، مگر یہاں عام درجہ کے جنتیوں کا آنا ممکن نہ تھا۔ یہ جنت کے ایک درجہ اول جگہ تھی جہاں درجہ اول کے لوگ ہی آ سکتے تھے۔ ایسے میں یہ تو بالکل واضح تھا کہ یہ اجنبی اعلیٰ ترین جنتیوں کے فہرست میں شامل تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ عبداللہ اس سے پہلے اس اجنبی سے کبھی نہیں ملا تھا۔ عبداللہ کو اس سے اپنی کوئی ملاقات کہیں یاد نہ تھی۔ جنت میں آنے کے بعد عبداللہ کا زیادہ تر وقت انبیاء علیہ السلام اور اعلیٰ درجات کے حامل دیگر اہل جنت کے محافل میں ہی گزرا تھا۔ آج اس کا دل چاہا تھا کہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں کوئی اسے جانتا نہ ہو اور نہ کوئی اسے پہچانتا ہو۔ جنت میں ایسی جگہوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، چنانچہ بہت دیکھ بھال کر کے اس نے ایک ایسی پرفضا جگہ کا انتخاب کیا تھا جس کے متعلق اسے معلوم تھا کہ اس کا کوئی جاننے والا یہاں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہاں آیا تھا اور بہت دیر سے تنہا بیٹھا یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب وہ واپس جانے کے لیے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اس اجنبی سے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کر لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان صاحب سے کہا، کیوں نہیں، آپ ضرور تشریف رکھیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تنہائی میں مخل ہوا ہوں۔ اجنبی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبداللہ نے فوراً کہا،
آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنی تنہائی سے لطف اندوز ہو چکا ہوں، بلکہ اب تو واپس جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لیے میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ میں تو بہت دیر سے یہاں موجود تھا، بس اس بات کا منتظر تھا کہ آپ اپنی تنہائی سے فارغ ہوں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ اجنبی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو عبداللہ کو بڑا اچنبھا ہوا۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ عبداللہ کے سوال کے جواب میں اجنبی کچھ بولا نہیں، صرف مسکرا دیا۔ عبداللہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بڑے شوق سے یہ بات کہی تھی کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنے سے قبل وہ آج یہاں آنے والے مہمانوں کی فہرست دیکھ کر یہ خیال یقینی بنا چکا تھا کہ اس کا جاننے والا کوئی بھی شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ اس جگہ کی بے پناہ خوبصورتی کے علاوہ یہاں آنے کی ایک اہم وجہ یہی تھی، اسی لیے وہ ابھی تک ورطۂ حیرت میں پڑا ہوا تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا کیسے نکل آیا تھا۔ اسرا کی آنکھ میں عجیب سی چمک تھی، اس کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا جو اس کے باطن کو سرشار کیے ہوئے تھی۔ اس کی کیفیات لمحہ بلمحہ بدل رہی تھی، کبھی اس کے دل میں سکون اور کبھی اطمینان کی لہریں گامزن ہوتی، اور کبھی اس کا وجود مسرت اور شادمانی کے احساسات میں ڈھل جاتا۔ کبھی تلاطم، ہلچل، اہتزاز اور تھرل کی کیفیت اس کے وجود کا احاطہ کر لیتی، اور کبھی شوق، محبت اور وارفتگی کی جذبات اس کے اندر جنم لے لیتے۔ ان کیفیات میں تھی کہ ایک سوال نے اسے چونکا دیا۔ آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ آپ جنت میں آ چکی ہیں؟ یہ سوال اس فرشتے نے کیا تھا جو اسرا کو جنت میں اس کے محل تک چھوڑنے آیا تھا۔ کیسے یقین آئے گا؟ اسرا نے اپنے سامنے موجود ایک تناور پودے کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے پتے کافی بڑے بڑے تھے۔ ان پتوں نے شاید اسرا کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے سبز رنگ کے پتے قلب ماہیت کے بعد شفاف آئینے میں تبدیل ہو گئے، جس میں اسرا کو اپنا عکس ہر زاویے سے نظر آ رہا تھا۔ اسے جنت میں داخل ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور جب سے وہ یہاں آئی تھی ہر لمحے ایسا ہی کوئی کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پتوں کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ آئینے ہر زاویے سے اس کو اس کا سراپا دکھا رہے تھے۔ کیسے یقین آ سکتا ہے؟ اسرا نے اس آئینے میں ہر رخ سے اپنا جمال دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آ جائے گا، ابھی تو آپ آئی ہیں، ابھی تو میدان حشر میں بہت لوگ موجود ہیں، ایک ایک کر کے وہ جنت آ رہے ہیں۔ جب سب آ جائیں گے تو نئی دنیا مکمل طور پر فعال ہو جائے گی، پھر یقین آ جائے گا۔ فرشتے نے اسرا کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تو اسرا کو احساس ہوا کہ وہ کہاں سے گزر کر کہاں آ گئی ہے۔ اس نے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ماضی کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے؟ ہاں، وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اسرا خاموش رہی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بے یقینی دیکھ کر فرشتے نے دوبارہ بولنا شروع کیا، وہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ ہزاروں لاکھوں برس سے جاری انسانیت کی داستان دور امتحان سے نکل کر دور جزا میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ دنیا جسے بظاہر کبھی ختم نہ ہونا تھا، ختم ہو چکی ہے۔ جس دنیا کو بظاہر قائم نہ ہونا تھا،
وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی ہے۔ فرشتہ بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں عجیب سا گداز تھا۔ اسرا کا دل چاہا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ پچھلی دنیا کے ساتھ قابیل اور تمام قاتلوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ فرعون کا وہ تمام فاسقوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ قارون کا دور اور دولت پر ناگ بن کر بیٹھنے والے تمام سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ حامان کا دور اور لوگوں پر راج کرنے والے تمام سیاسی شعبدہ بازوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نمرود کا دور اور عوام پر ستم ڈھانے والے تمام حاکموں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ فرشتہ بول رہا تھا اور اس کی آواز کے ساتھ سامنے کچھ مناظر آ رہے تھے۔ اسرا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انہی لوگوں کی شکلیں تھیں جن کا نام فرشتہ لے رہا تھا۔ قابیل، فرعون، قارون، حامان، نمرود اور انہی جیسے تمام مجرم فرشتوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ سابقہ دنیا میں ان مجرموں کی ہر عارضی کمائی اس دنیا کی مستقل سزا میں ڈھل چکی ہے۔ آج ان لوگوں کا کوئی حال نہیں سوائے دوزخ کے، ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں سوائے جہنم کے، ان لوگوں کی کوئی امید نہیں سوائے موت کے، ان لوگوں کی کوئی فریاد نہیں سوائے رونے کے اور چلانے کے، مگر یہاں موت کہاں، کوئی امید، کوئی آسرا کہاں۔ اس دفعہ فرشتے کی آواز کے ساتھ ان مجرموں کی جہنم میں سزا کا خوفناک عمل سامنے آنے لگا۔ اسرا کو جھرجھری آ گئی، وہ بے اختیار بولی، مگر اس کے ساتھ خدا سے ڈرنے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ فرشتے کو اندازہ ہو گیا کہ اسرا میں یہ مناظر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اس نے اپنی بات چھوڑ کر اسرا کی بات کو آگے بڑھایا۔ ہاں، بن دیکھے خدا کی عبادت کرنے، نظر نہ آنے والے جنت کی امید پر حسن عمل اختیار کرنے، لوگوں پر نرمی کرنے، خدائے رحمان کے احساس میں جینے اور ایمان، رحم، ہمدردی کو زندگی بنانے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ماضی کی ہر تکلیف فانی اس دنیا کی طرح فنا ہو چکی ہے۔ جو بجا ہے وہ ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ کا مستقبل ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔